آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہی نماز پڑھی. حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی. یہ بس آخری مسئلہ، ہم اس کے بعد بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی. یہ سنن ترمذی ہے. سنن ترمذی میں یہ کتاب الصلاۃ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب پہلے قائم کیا، باب ما جاء اذا صلی الامام قاعدا فصلوا قعودا. اس بات کے بیان میں کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کے نماز پڑھے. پھر اس کے تحت دوسرا اس کی امام ترمذی کی عادت ہے، ایک باب قائم کرتا ہے پھر اس کی فصل میں دوسرا باب قائم کرتے ہیں. امام ترمذی نے دوسرا باب قائم کیا، باب منہ، یعنی پہلے باب سے متعلق ہے. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 363. اور مرزا جی کے فیوریٹ البانی سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے اس کو صحیح کہہ رکھا ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہہ رکھا ہے. ان انس قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ خلف ابی بکر. اور نیپال سے بھی کوئی زندہ لوٹ کر آنے کے چانسز نہیں رکھتا. اب چاہے وہاں کوئی بھی اٹھانے پہنچ جائے. بھائی میرے سنو، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں بیٹھ کر ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے. او بھائی میرے سن رہے ہو بات یا نہیں؟ مرزا ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا. کتنے تم تراک سے کہا نا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی ہے. یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی اس امت میں، عبد الرحمن بن عوف کی. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے یہ فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. بس آدمی کو مرزا جیسا سمن بکمن اومیون فہم لا یاکلون نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.